ہمارا بلا ادھر موجود ہے سب لوگوں کا شکریہ جی ادھر ٹائم نکال کے آنے کا 26 تاریخ جی آپ لکھ لیں میرے سے پاکستان کی جب تاریخ لکھی جائے گی نا تو اس کے اندر یہ 26 نومبر کا دن جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا. پاکستان جو اس وقت ایک ایسے راستے پہ گزر رہا ہے جہاں دو بالکل مختلف راستے ہیں ملک کے لیے. ایک وہ راستہ ہے جس پہ بدقسمتی سے پاکستان چلتا رہا ہے پچھلے 75 سالوں سے. ایک راستہ ایسا جس میں پاکستان کے فیصلے پاکستان نہیں بلکہ پاکستان کے باہر ہوتے رہے اور پاکستان میں بھی نام کی تو جمہوریت ہے لیکن جمہور کی طاقت یعنی عوام کی طاقت جو ہے اس سے فیصلے نہیں ہوتے اور فیصلے جو ہیں وہ طاقتور طبقے آپس میں بیٹھ کے بند کمروں کے اندر ڈیلیں کر کے کبھی این آر او کی شکل میں کبھی کسی اور شکل کے اندر کبھی وہ عدم اعتماد کی تحریک کی شکل میں وہ فیصلے کرتے ہیں اور نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ دنیا ہم سے آگے نکلتی گئی ہے. ایک قوم جس میں محنتی لوگ ہیں جفا کش لوگ ہیں ذہین لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے قدرتی وسائل دیے ہوئے ہیں وہ ملک پیچھے رہتا جا رہا ہے اور باقی دنیا ہم سے آگے نکلتی جا رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ اس کی جڑ یہی ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کی عوام کے لیے نہیں ہو رہے, پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہو رہے. یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. آپ پچھلے صرف 7 مہینے اٹھا کے دیکھ لیں کہ کیا ہوا, کیا تماشا آپ کے سامنے گزرا ہے کہ ایک وقت میں جس کے اندر پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی ہو گئی, ایک ایسا وقت جس کے اندر بجلی کی قیمتیں آسمان سے اوپر چلی گئی, جس کے اندر برآمدات ہر مہینے گرتی چلی جا رہی ہیں, ترسیلات زر گرتی چلی جا رہی ہیں, بڑی صنعتیں جب عمران خان کی وزارت عظمیٰ کا آخری مہینہ تھا تو 12.5% پر ترقی کر رہی تھی, وہ منفی ہو گئی ہے. فصلیں جو ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں, عوام کی زندگی بدحال ہو گئی ہے. لیکن اسی 7.5 مہینے کے عرصے میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لوگ جو سازش کر کے بیرونی مداخلت کے ذریعے ضمیروں کی منڈی لگا کے حکومت میں آئے, انہوں نے نیب کے قانون میں ترمیم کر کے اپنی 1000 ارب روپے کی چوری معاف کرا لی. عوام کے اوپر بوجھ بڑھتا چلا گیا اور جو یہ چور جو امپورٹڈ حکومت ہماری آئی ہے انہوں نے اپنے 1000 ارب روپے کے چوری, آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے ہر دوسرے دن کسی کے کیس معاف ہو رہے ہیں, ہر دوسرے دن کسی کے کیس معاف ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ حکومت جو آئی ہے یہ کوئی آپ سے ووٹ تو نہیں لے کے آئی. 2022 میں کوئی الیکشن ہوا تھا, کوئی آپ نے ووٹ ڈالا تھا جس کے نتیجے میں یہ حکومت میں آئے ہیں. تو جب وہ آپ کے ووٹ لے کر نہیں آئے, جب وہ ڈیلیں کر کے سازشیں کر کے آئے ہیں تو پھر وہ اپنے لیے کام کریں گے, وہ ان کے لیے کام کریں گے جو ان کے آقا ہیں, وہ آپ کے لیے تو نہیں کام کریں گے. اسی نظام کو ٹھیک کرنے کا وقت آ گیا جی. اسی نظام کو اب ایسے اور چلنے نہیں دیا جا سکتا. یہ کوئی چھوٹی موٹی کوئی دنیا کا ملک نہیں ہے, یہ 22 کروڑ پاکستانیوں کی بہادر دلیر غیور پاکستانیوں کا ملک ہے. اور یہ اب پاکستان کی قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس طریقے سے ہم نے پاکستان کو نہیں چلنے دے رہا. حکمرانی اللہ کی ہے, زمین پر فیصلے صرف اور صرف عوام کی مرضی سے ہوں گے. کسی اور طاقت کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ عوام کی زندگی کے فیصلے کر سکیں. اس تحریک میں جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی تحریک بن گئی ہے, 26 نومبر جو ہے وہ ایک اہم تاریخ آ رہی ہے. میں اسلام آباد کا منتخب MNA تھا, اب تو نہیں ہوں, تو میری تو خواہش یہ ہوتی کہ اسلام آباد میں یہ ہوتا, لیکن پنڈی والے خوش قسمت نکلے ہیں کہ یہ مارکا جو ہے یہ پنڈی میں کھیلا جائے گا. لیکن چلے کوئی بات نہیں, میری بھی پیدائش پنڈی کی ہے تو میں بھی آپ ہی کہتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی گولی کھانے کے باوجود, دھمکیوں کے باوجود خان پنڈی آ رہا ہے, اور خان اکیلا نہیں آ رہا, خان کے ساتھ پاکستان آ رہا ہے. پنڈی والوں نکلو گے انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی اس دن سب سے آگے ہراول دستہ جو خان کے سامنے ہمیں نظر آئے گا وہ پنڈی والوں کا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ آپ اپنے ذہن میں لکھ لیں
محنت انسان کرتا ہے، منصوبے انسان بناتا ہے، لیکن فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے، یہ پوری پاکستان کی قوم نے جس طریقے سے دلیری دکھائی ہے پچھلے 7 مہینے میں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ دلیری، یہ بہادری، یہ محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، اور ایک نیا پاکستان، ایک حقیقی طور پر آزاد پاکستان بننا چاہ رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ، ٹائم نکال کے آئے، معذرت، اور خاص طور پہ جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں جی، سب سے زبردست بات میں آپ کو بتاؤں، میں پنجاب کے دیہاتوں قصبوں سے بھی ہو کے آ رہا ہوں، بھی لانگ مارچ کر کے آ رہا ہوں، وہاں پر بھی ہم جہاں جاتے تھے بچے موجود ہوتے تھے، خواتین موجود ہوتی تھی۔ جس قوم کے بچے اور عورتیں باہر نکل آئی ہیں اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہونے جا رہی ہے۔ اب مجھے واپس پہنچنا جی، موقع پہ 26 تاریخ کے لیے کچھ فیصلے کر رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلے جو آپ نے تھریٹ الرٹ کا ذکر کیا کہ انتظامیہ نے کہا میری جان کو اور عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، عمران خان کی جان کو تو جی شدید خطرہ ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اس لیے سیکیورٹی کے جو اس دفعہ انتظامات ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ایسے انتظامات ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں کیے۔ ذمہ داری سب سے زیادہ ظاہر ہے پنجاب کی حکومت کی بنے گی، لیکن میرے بھائی آخر میں زندگی اور موت کے فیصلے جو ہیں وہ نہ تھریٹ الرٹ کرتا ہے، نہ میں کرتا ہوں، نہ عمران خان کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، جو ذمہ داری ہماری ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کرتے جائیں گے۔ وینیو کے اوپر جی میں بھی وہیں جا رہا ہوں، وینیو انشاءاللہ مری روڈ ہی ہے، اس کے اوپر ابھی ہم فیصلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ زیادہ بہتر کس طرف سے بنتا ہے اس کے اوپر۔ ابھی اسی لیے میں سی پی او کے پاس گیا تھا ابھی میٹنگ کے لیے، واپس ابھی ادھر ہی جا رہے ہیں اس کو فیصلہ کرنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔